یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک، کتنے کہتے ہیں جمہوریت کی، بھرا جمہوریت کی بڑی یہودیوں اور عیسائیوں والی ہے کہ 50 سے زیادہ آدمی ہو جائے کہ شراب حلال ہے. ہمارے ایسا نہیں ہے، جو اللہ نے حلال و حرام کر دیا وہی ہے، مگر اس کی تنفیذ کے لیے، اس کو چلانے کے لیے جو آئے گی ایجنسی، جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے، دوسروں کو مار کر تخت پر قبضہ کرے، وہ طریقہ ہوگا؟ یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا جائے گا چاہے نالائق ہی؟ اور اس کے تماشے بھی لوگوں نے پہلی صدی میں دیکھے. حسین رضی اللہ تو شہید ہو گیا، مگر یہ رسم بد امیر معاویہ رضی اللہ نے شروع کر دی سنتاً سریہ، اس کا انجام کیا ہوا پھر؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کی بیعت ساری دنیا نے کر لی، ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی، صرف شام کا علاقہ رہ گیا. وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں اور ابن زبیر کی بیعت کر لیں، وہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، حضور کی پھوپھی کے اولاد ہیں، جھگڑے ختم کریں. یہی عبید اللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا، اور یزید کا ماموں ملا حسان بن مالک بن بدر. اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ آج تک علی سے جنگیں لڑتے رہے، اس کی رات کے آپ ان کے ساتھ جا کر صلح کر دو. پھر بھی مروان نے اپنی بیعت لے لی، اور بیعت کے بعد جا کر پھر جنگ لڑی حضرت ضحاک بن قیس صحابی کے ساتھ، وہ ابن زبیر کے حامی تھے. مرج راحت کوئی ایک کربلا، وہاں وہ حضرت قیس بن ضحاک مارے گئے، مروان غالب آ گیا، پھر اس نے مصر بھی چھین لیا. آہستہ آہستہ بعد میں ان کا بیٹا جو تھا عبد الملک بن مروان، وہ ظالم، اس نے مکے کا محاصرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، درختوں پر ان کی لاش لٹکی ہوئی. یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ، ظالموں نے کیا حشر کیا. اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حجاج نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا. آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا، حجاج نے سامنے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے، رسول اللہ کی سالی اور ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا. اس نے کہا نہیں، وہ نمازی تھا، حاجی تھا، دین پر تھا. اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی، اور ابن حضرت اسماء لونڈی کو ساتھ لے کر گئی، نظر نہیں تھی، اور اپنی لونڈی سے پوچھا کبھی وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے؟ لاش لٹک رہی تھی. ان ظالموں کی باتیں کرتے ہیں.